أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد. سلسلہ مجالس کی آج 5ویں اور آخری مجلس ہے. عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چاہا یہ ہے کہ چوتھے امام نے جو مناجات خداوند عالم کے بارگاہ میں انجام دی ہیں، کہ جس میں چوتھے امام فرماتے ہیں کہ الہی من ذا الذی ذاق طعم محبتک فرام منک بدلا، اے پروردگارہ وہ کہ جس نے تیری محبت کی چاشنی کو چکھ لیا ہے، اب وہ کس طرح سے کسی اور کی تعریف کرے. چاہتا یہ تھے کہ یہ جو امام علیہ السلام نے یہاں پر محبت کا کلمہ استعمال کیا ہے، پتہ چل سکے کہ یہ جو چاشنی ہے خداوند عالم کی محبت کی، اس چاشنی کو کیسے سمجھا جائے، اس چاشنی کو کس طرح سے چکھا جائے، کس طریقے سے اس چاشنی کو سمجھا جائے، اس طریقے سے اس محبت کے مفہوم کو اپنے لیے مفہوم کر لیا جائے کہ کسی طریقے سے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت کے مطابق محبوب پروردگار بن جائے. آپ کی خدمت میں محبت کی تعریفات ذکر کی، کوشش کی کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں. عزیزو، محبت کیوں ضروری ہے؟ اب غور کریے کہ جب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم نے اس کائنات کے اصل جس کے اوپر بنیاد ہے وہ بنیاد محبت ہے. آپ کی خدمت میں عرض کی یعنی خلقت کائنات، خلقت مخلوق، یہ جتنی بھی آپ جمادات، نباتات، انسان، حیوانات جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے، سب کچھ محبت کی وجہ سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غور کریے، توجہ سے سنیے گا عزیزوں. آج چاہوں گا کہ ایک پیغام انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خدمت میں دے کے تو آپ لوگوں کی اس محضر سے رخصت ہوں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. آپ غور کریے کہ جب ایک بیج ہوتا ہے، ایک سالم بیج کسی کا بھی ہو، سیب کا ہو، ناشپاتی کا ہو، کسی کا بھی بیج ہو، گندم کا بیج ہو، چاول کا بیج ہو، کسی بھی نباتات میں سے، اجناس میں سے کسی بھی جنس کا بیج ہو، اگر وہ بیج سالم ہوگا، بیج سالم ہونے کے بعد وہ جو کسان ہے اس کی سلامتی کا خیال رکھتے ہوئے اگر ایک زرخیز زمین کے اندر بو دے، زرخیز زمین اس کی سلامتی کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زرخیزی کو اس کے حوالے کر دے. جب وہ زرخیزی کو اس کے حوالے کر دے، کسان نے چونکہ بڑی محنت سے اس بیج کو بویا ہے، ابھی وہ جب اس کو پانی سے سیراب کرتا ہے، اوپر سے سورج کی تپش پڑتی ہے، ان تمام علتوں نے مل کر اس بیج سے اتنی محبت کی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ جس شے کا بھی بیج ہوتا ہے اس کا تناور درخت بن جاتا ہے. یعنی اگر زرخیز زمین اس بیج سے محبت نہ کرے تو وہ بیج اگر سیب کا ہے تو سیب کا درخت نہیں بن سکتا. اگر وہ پانی اگر اس بیج سے محبت نہ کرے، اس کو اپنی گیلاہٹ سے نہ سینچے، اگر نہیں سینچے گا تو وہ بیج کبھی بھی سیب کا تناور درخت نہیں بن سکتا. اگر سورج کی تپش اس تک پہنچنے سے کوئی روک دے، کوئی مانع بن جائے، یعنی سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے لیکن سورج کی تپش کیا
اس تپش کو اس بیج تک نہ پہنچنے دیا جائے، یعنی اس سورج کو اس بیج سے محبت نہ کرنے دی جائے، وہ بیج کبھی بھی دوبارہ سے تناور درخت نہیں بن سکتا۔ اب غور کریے کہ خداوند عالم نے اس کائنات میں بعض ایسے انسان ہیں کہ جن کو اس سلامتی کے ساتھ خلق کیا ہے، اور ان کی سلامتی اور ان کی صحت کی علامت یہ ہے کہ جیسے جیسے امیر المومنین کا ذکر ہو، جیسے جیسے حسین علیہ السلام کا ذکر ہو، ویسے ویسے ان کے بیج کو ایسے پروان ملتی ہے۔ اس کائنات میں بعض بیج ایسے ہیں کہ جن کی حفاظت خداوند عالم کر رہا ہے۔ اب غور کریے کہ سارا سال کس قدر انسان پتہ نہیں کتنا غافل رہتا، کیا کچھ نہیں رہتا، لیکن عجیب امام حسین علیہ السلام کے ایام کا آنا ہے کہ خداوند عالم دوبارہ سے اس بیج کو ایسی سلامتی عطا کرنا شروع کرتا ہے کہ کسی اور کی زمین میں نہیں، حسین کی زمین میں بوتا ہے۔ جب امام حسین کی زمین میں بوتا ہے، اور امام حسین کس طرح سے ممکن ہے کہ کسی معنی کو آنے دیں؟ کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی اور وجود کہ جو اس کے تناور درخت بننے میں اس سے محبت کرنا چاہتا ہو، کوئی آڑے آ جائے؟ عجیب ہے، امام حسین جب ایک تناور درخت بناتے ہیں اور وہ تیر کھا کر گرتا ہے، امام علیہ السلام کہتے ہیں بتاؤ اے عمر، بتاؤ جنت چاہیے ہے؟ کہا جنت نہیں چاہیے مولا، ایک سوال کا جواب چاہیے۔ مولا کہتے ہیں سوال کرو۔ کہتا ہے مولا سوال یہ ہے کہ اوفیت تو ابن رسول اللہ، رسول خدا کے فرزند صرف اتنا بتا دیں میں آپ سے وفا کر سکا یا نہیں؟ کس قدر تناور درخت بن گیا، کس قدر محبت کا تناور درخت بن گیا۔ ہمارے پاس فقہی قاعدہ ہے، ہمارے پاس فقہی بعض قواعد ہیں، توجہ سے سنیے گا عزیزو، درود پڑھے محمد والے محمد۔ فقہی قاعدہ اس قاعدے کو کہتے ہیں کہ جو انسان خود سے قواعد فقہیہ کے نتیجے میں حکم شرعی کا استنباط کر سکے۔ اس کی مثال حوزے میں پڑھتے ہیں، قواعد فقہیہ کے نام سے ایک سبجیکٹ ہے، اس میں معصوم کے بتائے ہوئے بعض جملے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم روزمرہ زندگی میں اپنے لیے حکم شرعی کا استنباط کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں کہ جیسے میں یہاں سے گزر رہا تھا، میری اگر ابا کے اوپر چھینٹ پڑ گئی، اب یہ جو ابا کے اوپر چھینٹ پڑی ہے، اسی ابا کے کہ جب مجھے یقین ہے کہ یہ چھینٹ نجس نہیں ہے، یقین ہے کہ نجس نہیں، شک ہے نہیں معلوم نجس ہے یا نہیں، لیکن پاکیزگی کا یقین نہیں ہے، اب آیا میں اس چھینٹ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ قاعدہ فقہی آیا اور اس نے آ کے کہا دیکھو کلو شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس، ہر شے آپ کے لیے پاک ہے اس سے پہلے کہ آپ کو یقین ہو جائے گا یہ نجس ہے۔ میں بازار گیا، ایک مرغی خریدی، مجھے یقین نہیں ہے کہ اس نے درست ذبیحہ کیا ہے یا نہیں کیا، میں نے دیکھا مسلمان ہے، بازار مسلمانوں کا ہے، مرغی پڑی ہے، مجھے خداوند عالم نے کہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے دیکھو ایک قاعدہ فقہیہ ہے کہ کلو شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے اس سے پہلے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ حرام ہے، کہ اس نے ذبیحہ درست نہیں کیا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک قاعدہ فقہیہ ہے کہ جس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ من احیا ارضا مواتا فہی لہ، کہ جس نے بھی اگر کسی بنجر زمین کو، ایک ایسی زمین کے جس کا مالک کوئی نہیں ہے، ایک ایسی زمین کے جس کی مالکیت کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، ایک ایسی زمین کے جس کے فینس نہیں لگی، ایک ایسی زمین کے جس کے باڑ نہیں لگی کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کا مالک کوئی ہے یا نہیں ہے، اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی دعوے دار نہیں ہے، بنجر زمین ہے، میں اس کے اندر ہل چلاتا ہوں، ہل چلانے کے بعد ایک سالم بیج بوتا ہوں، میں جب اس کی فصل اگتی ہے تو خداوند عالم سے پوچھتا ہوں کہ پروردگارہ اس ملک کا، اس زمین کی مالکیت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، جب اس کی مالکیت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ہے تو آیا یہ جو میں نے بیج بویا تھا اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں؟ قاعدہ فقہی آ کے کہتا ہے کہ دیکھو جس نے بھی کسی بنجر زمین کو زندگی عطا کی اس کا محصول کسی اور کا نہیں، اسی کا ہے، قاعدہ فقہی۔ آئیے اس کو تطبیق دیجئے اپنے اوپر۔ ہم سارا سال بہت سارے معصیت کرتے ہیں، بہت سارے گناہ کرتے ہیں، بہت سارے گناہ کرتے ہیں، انجانے میں گناہ کرتے ہیں، کسی کی غیبت کر بیٹھتے ہیں، کسی پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، کسی بچے سے بدتمیزی، والدین سے اونچی آواز میں بات کر بیٹھتے ہیں۔ اب جب یہ ہمارے نفس کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، ذکر سید الشہداء آ کر اس میں ہل چلانا شروع کرتا ہے۔ میرے نفس کی زمین بنجر ہوئی، حسین نے آ کر اس میں ہل چلایا، ہل چلا کر تربیت کا بیج بویا،
بیج بونے کے بعد ذکر سید الشہداء میں بہے ہوئے آنسوؤں سے میں نے اس زرخیز زمین کو سینچا ہے۔ اس قاعدے کے مطابق جب میرے نفس کی بنجر زمین دوبارہ سے ذکر سید الشہداء کے نتیجے میں زندہ ہوتی ہے، اب اس نفس کا مالک کوئی اور نہیں، حسین ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ بس ابھی میں نے جو گناہ کیے بنجر ہوتی چلی گئی، ذکر سید الشہداء نے جیسے فرش صاحب پر آئے اس کو دوبارہ سے زرخیز کیا، تربیت کا بیج بویا۔ تربیت کا بیج بونے کے بعد میں نے آنسو بہائے، آنسو بہانے کے نتیجے میں امام حسین نے اس کی حفاظت کی۔ دیکھو میں کسی بل کو نہیں آنے دوں گا، کسی بل سے نہیں آنے دوں گا، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ ابھی تو ہمارے ویسے بھی اتنے زیادہ ماشاءاللہ مومنین بھی سمجھدار ہیں کہ ذرا سا اشارہ ہی کافی ہے۔ میں ایک مجلس میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے مومنین اتنے زیادہ سمجھدار ہو گئے کہ صرف یہ کہہ دیا جائے نا، دیکھو کسی لمبے کی اطاعت نہ کرنا، تو بس ان کے لیے اتنے ہی جملے بھی کافی ہیں۔ ابھی اس سے زیادہ جملے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، اتنے زیادہ سمجھدار الحمدللہ ہمارے تمام سامعین۔ اتنا پیغام کون کس طریقے سے اہل بیت کے ان تمام امور کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن عجیب ہے خداوند عالم نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ کمال سے محبت کرتا ہے۔ اگر انسان کمال سے محبت کرے تو یہی سچی محبت، کل ذکر کیا، اگر انسان کمال سے محبت کرے، اکمل ترین وجود سے محبت کرے تو یہی سچی محبت، اور اگر اشتباہاً اکمل ترین وجود کے علاوہ کسی اور کی اطاعت میں چلا جائے، اگر کسی اور کی اطاعت میں چلا جائے تو وہ سچی محبت نہ ہوگی بلکہ جھوٹی محبت ہوگی۔ خداوند عالم نے انسان کی فطرت کے اندر یہ رکھا، انسان کبھی بھی اکمل ترین وجود کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ اب غور کریے، امیر المومنین نے نہج البلاغہ شریف رضی نے جو امام علیہ السلام کے خطبات و مکتوبات و کلمات کے ساتھ جمع کیا، اس میں پہلا خطبہ امام علیہ السلام نے جہاں پر بیان کیا کہ دیکھو اس کائنات کو جس طرح سے خلق کیا، اس خلق کا طریقہ بتایا ایسے کہ جیسے سامنے خلق ہو رہی ہو۔ طریقہ بتانے کے بعد کہا کہ جس طرح سے خلق ہوئی، کون کون سے پروسیس سے گزری، اس کے بعد کہا کہ دیکھو خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا لیستعدوہم الی فطرتہم۔ بھئی کہنا تو یہ چاہیے تھا امیر المومنین کو کہ انبیاء کو بھیجا تاکہ انسان توحید پرست ہو جائے، انبیاء کو بھیجا تاکہ آخرت کی نوید مل جائے، انبیاء کو بھیجا تاکہ بعثت کا مقصد پتہ چل جائے۔ امیر المومنین اس پہلے خطبے میں کہ جو شریف رضی نے نہج البلاغہ کے اندر جمع کیے، اس کے اندر پہلے خطبے میں انبیاء کے بھیجنے کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لیستعدوہم الی فطرتہم، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے تاکہ ہر انسان کو اس کی فطرت کی طرف پلٹا دے۔ یہاں پر فرش ازا پر آنا یہ بتا رہا ہے کہ امام حسین کے ذکر نے دوبارہ سال بعد ہمیں ہماری فطرت کی طرف پلٹا دیا، فطرت کی طرف ایسے پلٹایا ہے کہ ابھی اور کسی کا ذکر ہے ہی نہیں، صرف امام حسین کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اچھا، اگر میں یہ سچی محبت کرنے میں کامیاب ہو گیا، توجہ سے سنیے گا، اگر میں سچی محبت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں پروردگار تیرے سے سچی محبت کرنے میں کامیاب ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں دیکھو اگر تم نے سچی محبت کی، حبی وحب اہل بیتی، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت، نافعن، تمہیں فائدہ پہنچائے گی، فی سبعۃ مواطن، 7 مقامات پہ، احوالہن عظیمہ، کہ ان 7 مقامات کی ہولناکی بہت شدید ہے۔ اگر تم میرے سے سچی محبت کرنے میں کامیاب ہو گئے، جھوٹی محبت سچی محبت کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، اگر میرے سے سچی محبت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ جو میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے 7 جگہوں پہ تمہیں کام آئے گی، تمہیں نفع دے گی، کہ جس کی ہولناکی بہت شدید ہے۔ اے رسول خدا، پہلی جگہ کون سی ہے؟ پہلا مقام کون سا؟ کہا عند الوفات، جب ملک الموت آپ کی روح کو قبض کر رہا ہوگا، اس کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ وہاں پر پتہ چلے گا کہ علی سی محبت کا فائدہ کیا ہے۔ بھائی آپ اس کی ہولناکی کا اندازہ لگائیے، کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے
تو اس قدر شدت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے زندہ بھیڑ کی کھال کھینچ دی جائے انسان اتنی زیادہ تکلیف کو محسوس کرتا. یعنی اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات کہ جہاں پر روح کے قبض کے ہولناکی کو بیان کیا گیا. اے رسول خدا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پر یہ محبت فائدہ کیوں دے گی؟ میں نے جب امیر المومنین سے محبت کی، میں نے کہا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، امام حسین میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے رسول خدا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہاں پر یہ مجھے نفع کیسے دے گی؟ وہاں پر امیر المومنین فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ من یمت یرانی، اس کا نفع تمہیں ایسے ملے گا کہ جب بھی روح قبض ہو رہی ہوگی مجھے اپنے سرہانے پاؤ گے. اب یہ اس طرح سے کہہ دوں جملہ، اس طرح سے کہہ دوں کہ جب ملک الموت تشریف لائیں گے اور تشریف لانے کے بعد روح کو قبض کر رہے ہوں گے، جب انسان محبوب کے دیدار میں مشغول ہو اور محبت بھی محبت سچی ہو تو کہاں پر پتہ چلے گا کہ کیسے روح قبض ہو گئی. میرا ایک دوست ہے، اس نے بتایا مجھے کہ اس کے دادا قومے میں چلے گئے. بہت دیر قومے میں رہے تو بتا رہا تھا کہ میں خود اپنے دادا کے پاس تھا تو ان کی جس طرح سے خدمت کرنا، جس طرح ان کو کروٹ تبدیل کرنا، بھی وہ ہل تو سکتے نہیں تھے، بات کر نہیں سکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب ان کا احتضار کا وقت آیا تو میں ان کے قریب تھا. تو میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے عجیب واقعہ ہوا. کہتا ہے قومے میں تھے اور کتنی دیر سے کسی سے بات نہیں کر رہے تھے، وہی غذا کی نالی لگ رہی ہے اور اسی طرح سے سارا سلسلہ ان کا چل رہا، ان کو کروٹ تبدیل کرنا ہے. تو وہ بھی حیات میں، قید حیات میں، لیکن خود سے ہل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ معلوم ہے کہ سن رہے ہیں. کہتے ہیں یکا یک میں ان کے پاس موجود تھا انہیں کی کروٹ کو تبدیل کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے. کہتا ہے یکا یک کیا ہوا کہ ایک دفعہ میرے دادا اٹھ کے بیٹھ گئے اور اٹھ کے بیٹھ کے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، میرے مولا کی سواری آ رہی ہے. بس بتائیے چلا کہ یہاں پر ہمارے پاس اگر ہم لوگ سچی محبت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا عجیب، ہمارے پاس روایت یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں جاتا ہے، جو بھی اس دنیا میں جاتا ہے، یعنی جو بھی اس دنیا سے جس کی روح قبض ہوتی ہے، ملک الموت آتے ہیں اور آ کر روح کو قبض کرتے ہیں. ہر انسان مومن ہو یا کافر، چونکہ ہم لوگ مومن کے مقابلے میں اور بہت ساری چیزوں کے قائل نہیں ہیں، یعنی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ایسے کہہ دیتا ہوں، مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، محب ہو یا محب نہ ہو. چونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ بھی نہیں چلتا ہمارے پاس کہ بھی مانتے ہیں، بھی نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ انہی کو مانتے ہیں. جب انہی کو مانتے ہیں تو یقیناً اب کہا کہ جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے وہ امیر المومنین کی زیارت کرتا ہے، جو بھی جاتا ہے، یعنی جو بھی اس دنیا سے گیا ہے احتضار کے وقت جب روح قبض ہو رہی ہے، ملک الموت آئے، ملک الموت نے روح کو قبض کرنا شروع کیا، دیکھا کہ امیر المومنین صاحب اس کے سرہانے موجود ہیں. جب سرہانے موجود ہیں تو کہا کہ مولا وہاں پر آپ جو نہیں مانتا یا جو بھی مانتا ہے اس کے سرہانے آ کے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اپنے محب کے سرہانے آتے ہیں تو ملک الموت سے کہتے ہیں کہ دیکھو آہستہ، اس نے دنیا میں ہم سے محبت کی ہے، اس کی روح کو آہستہ سے قبض کرنا. اور وہ کہ جو بھی مانتا ہے یا جو نہیں مانتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا، مولا سے روایت ہے، کہا اس کے بارے میں ایسے ہے کہ ملک الموت سے کہتے ہیں کہ اس کی ذرا شدید طریقے سے اس کی روح کو قبض کرو کہ اس نے دنیا میں ہم سے محبت نہیں کی. ضروری ہے کہ اگر میں سچی محبت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ پہلا موقع کہ جہاں پر میرے پاس اس طرح سے مولا تشریف لیں اور میری روح آرام سے قبض ہو جائے. دوسرا موقع مجھے فائدہ کہاں پر ہوگا؟ فی سبعۃ مواطن، 7 موقع ایسے ہیں. دوسرا موقع جہاں پر مجھے فائدہ ہونے لگا، فی القبر، قبر میں مجھے فائدہ ہوگا. قبر جب تنہائی کا عالم ہوگا، جب وہاں پر کوئی نہیں ہوگا، ہمیں ہماری قبر میں اتار دیا جائے گا، اور جو بھی انسان اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا سے جانا ہے. اس کو جب اس کی قبر میں اتار دیا جائے گا، جب تنہائی ہوگی اور وہاں پر اس کا کوئی اور پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو روایت میں کہتے ہیں کہ جب مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو 6 صورتیں اس کے ساتھ قبر میں داخل ہوتی. کہا 6 صورتیں کون سی ہیں؟ کہا کہ ایک اس کے پہلو کی جانب دائیں جانب، بائیں جانب، سر کی جانب، پاؤں کی جانب، پہلو کی جانب اور پیچھے آ کر اس کی کھڑی ہو جاتی ہے. پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ کوئی کہتا ہے انا الصلاۃ، میں وہ تمہاری نمازیں ہوں کہ جو تم نے ادا کی. کہا دوسرا انا الزکات، میں تمہاری زکات ہوں جو تم نے. انا حج والعمرہ، میں وہ حج اور عمرہ ہوں جو تم نے دی. انا صلۃ الرحم، میں وہ صلہ رحمی ہوں کہ جو تم نے انجام دی. میں وہ انفاق ہوں کہ جو تم نے مومنین کے اوپر کیا. یہ جو مومن ہے کہ جس کو قبر میں اتارا گیا، یہ اپنے سر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تم کون ہو کہ تمہاری صورت سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تم کون ہو کہ تم سے سب سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ صورت کہے گی انا الولایا، میں وہ محبت ہوں.
ہوں کہ جو دنیا میں تمہیں علی کے ساتھ تھی؟ کہا سب سے خوبصورت تم ہو، سب سے معطر تم ہو، سب سے حسین تم ہو۔ بس پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم نے انسان کی فطرت میں جہاں پر کمال سے محبت رکھی ہے، جہاں کمال سے محبت رکھی ہے، وہیں پر ضروری ہے کہ اس کمال پر چند شخصیات ذوات مقدسہ کو خلق کر کے بتائے کہ کمال ہوتا کیا ہے۔ وہ خداوند عالم اپنے کرم کو کیسے بیان کرے گا، اپنے علم کو کیسے بیان کرے گا، اپنے حلم کو کیسے بیان کرے گا، اپنے جود و سخا کو کیسے بیان کرے گا، اپنی عطا کو کیسے بیان کرے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگوں کو یہاں پر ملنا شروع ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہمارے نفس کی زمین بنجر تھی، ذکر سید الشہداء نے اس کو زرخیز کیا ہے، تربیت کا بیج بویا ہے، اب یہ نفس کسی اور کا نہیں، حسین کا ہے۔ جس نے امام حسین کو عطا کر دیا، جس نے محبت کر دی، جس نے محبت کر دی امام حسین علیہ السلام سے، اس کا ہو گیا۔ اب آپ غور کریے کہ جب ہم لوگ تیسرا بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، چاہوں گا کہ اس بات کو آگے لے کے جاؤں اور کسی ایک جگہ تک انشاءاللہ تعالی اس کو پہنچا سکیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اچھا غور کریے، کہا کہ عند الوفات فی القبر و عند الحساب، حساب کے وقت، عند النشور، نشر کرتے وقت، عند المیزان، میزان کے وقت، عند الصراط، صراط کے وقت، ان تمام مقامات پہ ہماری یہ محبت اہل بیت سے کام آئے گی۔ جہاں پر خداوند عالم اس دوبارہ نشور کی بات کرتا ہے کہ جب دوبارہ سے سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جہاں پر انسان بھاگنا شروع کرے گا اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے بچے سے، اپنے ماں باپ سے۔ اتنی زیادہ ہولناکی ہوگی کہ جہاں پر روایات میں ملتا ہے کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو وہ اس کو دودھ پلاتا چھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ اس قدر شدت، اس قدر ہولناکی۔ جیسے ہی یہ آیات نازل ہوئیں، کوئی رسول خدا کے پاس آ گیا، رسول خدا کے پاس آگے کہتا ہے کہ رسول خدا اگر اتنی ہولناکی ہوگی تو ہم کیسے کیا کریں گے اس وقت؟ اتنی ہولناکی ہوگی کہ جہاں پر ہمارا بھائی چھوڑ کے چلا جائے گا، ہمارے ماں باپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہمارے دوست چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس ہولناکی میں ہم کیا کریں گے؟ تو رسول خدا وہاں پر کہتے ہیں دیکھو پریشان نہ ہو، انا و علی ابوا هذه الامہ۔ دیکھو تمہیں وہاں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تمہیں دوبارہ سے مبعوث کیا جائے گا، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جو اس دنیا میں ہم سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ ہماری چھتری کے نیچے آ کر محفوظ ہو جائے گا۔ ضروری توجہ کی بس ضروری ہے انسان کے لیے۔ بس آپ نے غور کیا کہ یہ ہم لوگوں کو سچی محبت کتنی جگہوں پہ فائدہ پہنچانے والی، صراط کے وقت کتنی ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی۔ کہا مولا بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، کیا کروں؟ کہا تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، یا علی کہنا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچ جاؤ گے۔ یہ ساری کس صورت میں؟ محبت صادقہ، سچی محبت۔ اگر انسان اپنے نفس کو، جملہ کہتا ہوں جو پہلے بھی کہا یہاں پر، آپ لوگ ابھی یہاں پر نئے چہرے ہیں اس لیے جملہ دوبارہ کہتا ہوں، اس وقت کہ جب اس فرش عزا پر جتنے بھی قطرے موجود ہیں، جب اپنے آپ کو بحر بے کرائے امام حسین میں فنا کر دیں گے، اس فنا کرنے کو سچی محبت کہتے ہیں۔ جہاں پر انسان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ سمندر ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، جب تک یہ والی محبت کی کیفیت نہیں آئے گی تب تک سچی محبت نہیں ہے۔ جہاں پر میں یہ کہتا چلوں گا میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل جہاں پر چاہتا ہے وہاں پر سچی محبت نہیں ہے۔ میرے مولا کیا چاہتے ہیں؟ سارے کربلا میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ میرے مولا حسین کیا چاہتے ہیں، میرے مولا حسین کیا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے کیسے خیال رکھا، کس طریقے سے امام حسین نے سب کی مدد کی، کس طرح سے۔ کسی نے کہا نا، کسی نے کہا، جملہ سنیے ذہن میں آگے تو کہتا جاؤں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ کسی نے کہا، پھر کہتا ہوں، کسی نے کہا کہ اگر یا علی مدد ہی کہنے سے ساری مشکلیں آسان ہوتی ہیں تو امام حسین نے یا علی مدد کیوں نہیں کہا؟ سوال ہے
بھئی اگر امام حسین کربلا میں ہیں، اتنے کرب میں ہیں، اتنے اس میں مسئلے میں ہیں، اتنی پیاس میں ہیں، اتنے بچے وہاں پر پریشان ہیں، الاتش الاتش کی صدا ہے، امام حسین کے تو بابا ہیں، ہمارے تو مولا، امام حسین کے بابا، امام حسین نے یا علی مدد کیوں نہیں کہا؟ یا علی مدد کہتے مدد کر دیتے۔ ان کو ہم یہ جواب دیں گے کہ اکبر جیسا بیٹا قربان کرنے کے لیے اگر علی کی مدد نہ ہوتی، وہاں پر جتنی قربانیاں ہیں یا علی مدد، وہاں پر یا حسین مدد ہے۔ نہیں تو کون ہے کہ جو اپنی اولاد کو اس طرح سے خداوند عالم کی راہ میں قربان کر دے؟ تم نے یہ سوچا کہ یا علی مدد کہنے سے مطلب یہ ہے کہ میری مرضی چلے؟ یا علی مدد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے علی آپ کا خدا جیسا چاہتا ہے وہاں موڑنا شروع کر دے۔ اس نے کہا کہ یا علی مدد یعنی کیا مطلب؟ میں کسی اگر سنیما کی طرف جا رہا ہوں، یا علی کہوں گا تو میرے مولا خوش ہوں گی، کیا میں تمہاری مدد کروں وہاں پر جانے کے لیے؟ یقیناً یا علی مدد کہنا یعنی مشیت پروردگار کے ایسے طول میں واقع ہو جانا کہ جہاں پر میرے قدم چلنا شروع ہو، اور جب میں نے یا علی کہا ہے تو خدا کی راہ میں ڈگمگائے نا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب غور کریے کہ یہ محبت، اصلی محبت کتنی اہم ہے۔ آ چکے امام سجاد علیہ السلام کا تابوت بھی ہے، چاہوں گا کہ ان کا بھی ذکر ہو، اور اسی سے ہم لوگ انشاءاللہ اپنی سچی محبت کی علامت کو پیغام کے طور پہ آج لے کے جائیں گے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ جب مولا وہاں پر پہنچے شام، چوتھے امام جب شام پہنچے ہیں تو وہاں پر یزید کا ایک خطیب منبر کے اوپر گیا، جس کو امام علیہ السلام نے کہا کہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، جہاں سے علی کا ذکر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ ہی رہتا ہے، لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے۔ اچھا، وہ جب اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ سوار ہوا، اس نے امیر المومنین کو سب و شتم کرنا شروع کیا۔ جب سب و شتم کرنا شروع کیا، امام علیہ السلام نے کہا ویلک، وائے ہو تجھ پہ کہ تو نے مخلوق کی خاطر خالق کی غضب کو اپنے شامل حال کیا ہے۔ تو نے اس مخلوق کی خاطر، اس یزید لعین کی خاطر، تو نے اس خالق کے غضب کو اپنے شامل حال کیا ہے۔ یزید سے کہتے ہیں امام کہ تم مجھے موقع دے، میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھانچے کے اوپر چڑھ کے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے امام علیہ السلام نے کہا، یزید نے کہا اجازت نہیں۔ بعض ساتھیوں نے کہا، پورا خطبہ بیان نہیں کرنا چاہتا امام، صرف اپنے مورد نظر کو بیان کروں گا، توجہ سے سنیے گا۔ یزید نے کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ بعض ساتھیوں نے کہا کہ یزید جانے دو، کہاں سے سفر کرتے ہوئے آ رہے، بیمار کربلا، 3 سفر، یعنی عموماً جو ہے تاریخیں جو لکھی جاتی ہیں کہ جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا ہے شام، یزید کے اس لعین کے اور پلید کے دربار میں، تو جب وہاں پر پہنچا ہے جامع اموی، ابھی جو شام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں پر جامع اموی، جب یہ پہنچا ہے تو 3 سفر، جب 3 سفر ہے تو وہاں پر جب یزید کو کہا گیا تو یزید آگے سے کہتا ہے کہ اگر میں نے ان کو اس لکڑی کے ڈھانچے پہ جانے کی اور بات کرنے کی اجازت دے دی تو مجھے یقین ہے کہ یہ میرے تمام اجداد کو رسوا کیے بغیر نہیں اتریں گے۔ توجہ کی، یہ یزید کا جملہ وہاں پر۔ اب غور کریے گا، توجہ سے سنیے گا، اب غور کریے گا، امام علیہ السلام نے یزید اور اس کے بڑوں کے بارے میں ایک جملہ نہیں کہا، ایک جملہ امام علیہ السلام کا کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج تک یہی سلسلہ چل رہا کہ اگر اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا جائے تو کچھ مریض قلب ایسے ہیں، ایسے حسد میں مبتلا ہیں کہ ان کو آج بھی یہی لگتا ہے کہ جیسے ان کے اجداد پہ وار ہو گیا۔
ان کے صحت و سلامتی کے لیے آپ سب اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے یہ آج تک ایسے ہی ہے. اب غور کریں اب غور کریے کہ بھی امام علیہ السلام نے وہاں پر جا کے کچھ نہیں کہا. امام علیہ السلام نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا, اور یہ منبر اتنا مقدس ہے کہ یہاں سے پاکیزگی ہی کی بات ہونی چاہیے. یہاں پر چونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ ذکر, توجہ سے جملہ سنیے گا اس کے بعد آگے بڑھوں گا, چونکہ یہ ذکر ایسا ہے کہ جو طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. بعض ایسے پانی ہوتے ہیں نا جو پاک ہوتے ہیں لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, لیکن جو چادر تطہیر کے نیچے آ گیا, جس کو خداوند عالم نے پاکیزگی کی سند عطا کر دی, اب وہ ایسا پاکیزہ ہے کہ جہاں پر خدا نے اس کو پاک کیا ہے اور اس آب زلال کو اس قابل بنایا ہے کہ یہ تو ہے ہی ہیں, جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیں ان کا ذکر بھی مطہر بن جاتا ہے. جس طرح سے انسان ذکر کرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے انسان کے نفس کو پاکیزگی ملتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے امام زمانہ کو پکارا ویسے ویسے انسان کے نفس کو پاکیزگی ملنا شروع ہو گئی. جیسے جیسے امام حسین کو پکارا پاکیزہ ہوتا چلا گیا. اب غور کریے کہ جب امام علیہ السلام وہاں پر گئے, جب اس لکڑی کے ڈھانچے پر سوار, امام علیہ السلام نے کہا دیکھو اعطینا ستا وفضلنا بسبع. پورا خطبہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا, صرف اپنے مقصود کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں, سچی محبت. اعطینا ستا, ہم لوگوں کو ہمیں 6 چیزیں دی گئی اور خداوند عالم نے 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں فضیلت عطا کی. ابھی وہ جو یہ آ کر کہتے ہیں کہ آیا علی افضل ہے یا نہیں, آئیے علی کے بیٹے کی زبانیں سنیے کیا کہتے ہیں. مولا کہتے ہیں اعطینا ستن, ہم لوگوں کو 6 چیزیں دی گئی, وفضلنا بسبع, اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو فضیلت عطا کی گئی. اے یزید وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اعطینا ستن العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہم لوگوں کو جو چیزیں عطا کی گئی, ہمیں علم عطا کیا گیا, ہمیں حلم عطا کیا گیا, ہمیں فصاحت عطا کی گئی, ہمیں شجاعت عطا کی گئی, ہمیں سماحت عطا کی گئی, اور ہمیں محبت عطا کی گئی کہ جو خداوند عالم نے ہماری مومنین کے دل میں رکھ دی ہے. توجہ طلب جو بات ہے, کہا دیکھیے ابھی غور کریے گا جملوں پہ, امام کے جملے میرے نہیں, امام علیہ السلام نے جو وہاں پر کہے شام میں, کہا یہ جو چیزیں دی گئی ہیں امام کو, اب یہ علم جو عطا کیا گیا, امام علیہ السلام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا علم وہ علم نہیں ہے کہ جو کسی سے حاصل کیا گیا ہو. اعطینا ستن, ہمیں علم جب عطا کیا گیا ہے تو اس کی جانب سے عطا کیا گیا ہے جس کی عین ذات علم ہو. بھائی ابھی بہت زیادہ ڈیٹیل کی تو بات نہیں, آصف ابن برقیہ کو اگر علم من الکتاب ملتا ہے تو وہ کس طریقے سے وسیع و جانشین سلمان بنتے ہیں, لیکن عجیب ذات ہے علی کی کہ جس کو جب علم الکتاب ملتا ہے کہ کہا جائے کہ حروف اسماء اعظم 73 ہیں کہ 73 میں سے 72 کا علم میرے علی کے پاس. ہمیں علم عطا کیا گیا, ہمیں حلم عطا کیا گیا, ہمیں فصاحت عطا کی گئی, ہمیں شجاعت عطا کی گئی, ہمیں سماحت عطا کی گئی. عجیب بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تو مولا کو عطا کی گئی, لیکن جو چھٹی چیز ہے وہ عطا مولا کو کی گئی ہے, لیکن مولا کہہ رہے ہیں ملی ہمیں ہے, لیکن وہ جو محبت ہے نا سچی ملی ہمیں ہے, لیکن خداوند عالم نے ہمارے لیے مومنین کے دلوں میں بانٹ دی ہے. والمحبت فی قلوب المؤمنین, یعنی امام علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بہت قیمتی چیز ہو, ایک بہت قیمتی چیز ہو کہ جو ملی ہمیں ہے, لیکن ہمیں ملنے کے بعد اگر انسانوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو وہ کس قدر قیمتی ہوگی, کس قدر یہ محبت قیمتی ہوگی کہ اگر ایک شخص آ کے امیر المومنین سے کہے کہ مولا میں تنگ دست ہوں,
مولا میرے پاس پیسے نہیں. کہا نہیں تم جیسا امیر کوئی نہیں. وہ آگے سے کہے نہیں مولا میرے پاس پیسے نہیں ہے. کہ نہیں تم جیسا امیر کوئی نہیں. امیر صاحب بھی بیٹھے, انہوں نے کہا تم جیسا امیر کوئی نہیں. انہوں نے کہا نہیں مولا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ساری دنیا کی دولت تمہیں دے دی جائے اور کہا جائے کہ علی کی محبت چھوڑ دو تو چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں چھوڑوں گا. کہا بس تمہارے جیسا امیر ہے ہی کوئی نہیں. چونکہ جہاں پر امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہماری محبت کو دلوں میں رکھا ہے پروردگار نے, فرش ازا پر بیٹھا ہر سر ہر دل, یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو امام علیہ السلام 61 ہجری 3 سفر کو بیان کر رہے ہیں شام یزید پلید کے دربار میں, وہ محبت جب خداوند عالم تقسیم کر رہا ہے تو کسی اور کو نہیں, قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے درمیان تقسیم کرتے. کس طرح سے مومنین سب کو چھوڑنے کے بعد, بھئی یہ سارے سمجھتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم نے پیسہ خرچ کیا تو پیسہ کم ہو جائے گا. عجیب محبت خداوند عالم نے دل میں ڈال دی کہ اس یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ جتنا خرچ کریں گے اتنا خدا بڑھاتا چلا جائے گا, جتنی اس کے اندر خدمت کرتے چلے جائیں گے. ابھی یہ ہمارے جو یہاں پر اسٹیج سیکٹری ہیں, جو مائک صحیح کرتے ہیں, جو فرشیزہ بچھاتے ہیں, جو یہ سارا, یعنی جتنی بھی توانائیاں جتنا بھی وقت یہاں پر دے رہے ہیں, جتنا وقت دیتے چلے جا رہے ہیں خداوند عالم بڑھاتا چلا جا رہا ہے, توفیقات بڑھاتا چلا جا رہا ہے. لیکن عزیزو سچی محبت, آئیے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں ایک روایت کے ساتھ. مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں سچی محبت کرتا ہوں یا نہیں؟ میرے پاس کیا آیا کوئی معیار ہے؟ میرے پاس کوئی ایسا سانچہ ہوگا جس کے ذریعے سے, ہاں میرے پاس ہے ایک معیار ذکر کروں گا چونکہ موضوع بہت زیادہ طولانی ہے, اور بہرحال آپ لوگوں کے اس بہتر مزاج کو دیکھتے ہوئے کوشش کی اس کو جس حد تک آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر سکوں. اب یہ غور کریے کہ ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ معصومین کو خدا سے سچی محبت نہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. یعنی خداوند عالم اگر کسی کی محبت میں اس کائنات کو خلق کرتا ہے تو آل محمد وہ ہیں کہ جو مقصود و مطلوب و ہدف کائنات, وجہ خلقت کائنات, وہ ہستیاں ہیں کہ جب خداوند عالم نے اپنے آپ کو, توجہ سے جملہ سنیے گا, اس کو کسی اور طرف نہ لے جائیے گا, اپنے آپ کو خداوند عالم نے جب اس کائنات میں پہچانوانا ہے, جب خداوند عالم نے اس کائنات میں اپنے آپ کو پہچانوانا ہے کہ دیکھو میں متکلم ہوں, بات کر سکتا ہوں, لیکن پروردگار نے اس متکلم کے لیے جب لسان اللہ بنانا ہے, جب خداوند عالم نے اپنے آپ کو اس دنیا میں پہچانوانا ہے, پہچانوانے کے لیے خدا نے خلق کیا نا, اپنی ذات سے محبت کی اس لیے پہچانوانا ہے. اب جب پہچانوانا ہے تو خداوند عالم نے اپنے اس چہرے کو چہرہ کرم کہوں, تاکہ بہت زیادہ مادی نہ ہو جائے, چہرہ کرم کہوں, چہرہ جود کہوں, چہرہ سخا کہوں, چہرہ عطا کہوں, چہرہ عطا کہوں, چہرہ حل عطا کہوں, چہرہ مزمل کہوں, چہرہ مدثر کہوں, چہرہ طٰہٰ کہوں, چہرہ یاسین کہوں, چہرہ آل یاسین کہوں. جب خداوند عالم نے پہچانوانا ہے تو خداوند عالم نے وجہ اللہ بنا کر کتنی محبت کی, کہ وجہ اللہ بنا کر خداوند عالم نے کتنی محبت کی ان سے کہ ہر وقت جب بھی خداوند عالم باقی انبیاء کا ذکر کرتا ہے تو کہا جاء موسیٰ, حضرت موسیٰ آ گئے, حضرت موسیٰ گئے, حضرت موسیٰ آ گئے. اس طریقے سے خداوند عالم تمام انبیاء کا ذکر کرتا ہے, لیکن جہاں پر رسول خدا کا ذکر کرتا ہے وہاں پر کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. جہاں پر رسول خدا کا ذکر کرتا ہے کہتا ہے پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے حبیب کو لے گئی. حبیب آیا نہیں ہے, حبیب آ نہیں رہا, اپنے حبیب کو لے گئی. یعنی خداوند عالم ساتھ, پروردگار ساتھ. کہاں سے لے گئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, اس مقام سے لے گئی کہ جہاں پر جو مقام ان کے حبیب کے لیے محبوب ہے, اس مقام سے لے گئی. بس اس سے بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس کائنات میں مقصود کائنات, ید اللہ ہو, لسان اللہ ہو, وجہ اللہ ہو, عین اللہ ہو, اذن اللہ ہو, ان تمام کو خداوند عالم نے اس کائنات میں خلق فرمایا اکمل ترین وجود بنا کے, چونکہ ان سے زیادہ پروردگار کسی سے محبت نہیں کرتا. یہ جو محبوب پروردگار ہیں انہوں نے خدا کی محبت میں کیا کیا؟ توجہ, یہ جو محبوب پروردگار ہیں انہوں نے کیا کیا خدا کی راہ میں؟ میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا, بہت کچھ کیا, بیان نہیں کیا جا سکتا, یہی بیان ہوتا ہے, ممبروں سے یہی بیان ہوتا ہے, لیکن ایک چیز بیان کروں گا آج کے پیغام کے طور پہ. اب غور کریے کہ چوتھا امام زین العابدین علیہ السلام,
کہ یہاں پر ایک اور بات کہہ دوں کہ زین العابدین علیہ السلام، جب امام علیہ السلام کو زین العابدین کہا گیا کہ آپ تو عابدوں کی زینت ہیں، تو چوتھے امام نے کہا تم نے میرے جد علی کو نہیں دیکھا، اگر میرے جد علی کو دیکھا ہوتا تو کبھی مجھے زین العابدین نہ کہتے. یعنی اس قدر امام علیہ السلام سارا سال کنیزوں کو خریدتے تھے، غلاموں کو خریدتے تھے سارا سال. چوتھے امام خریدنے کے بعد ان کی تربیت کرتے تھے، ان کی ہدایت کرتے تھے. پروردگار ہادی برحق، جب پروردگار ہادی برحق ہے اس کائنات میں، خداوند عالم نے ہدایت کے لیے ان کو مبعوث فرمایا. جب ان کو مبعوث فرمایا یہ سارا سال خریدتے، سارا سال خریدنے کے بعد ان کی ہدایت کرتے، ان کی تربیت کرتے، اس طریقے سے ان کی تربیت کر کے کہ ان کے دل میں اہل بیت سے محبت ہی رہ جاتی، باقی تمام امور کی محبت نکل جاتی. امام علیہ السلام ہر سال اس طرح سے کرتے. 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہے آج کے دن. ان کو اکٹھا کیا، بعض روایات کے مطابق شب عید الفطر اکٹھا کرتے تھے سب کو. ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں، شب قدر اس میں اکٹھا کرتے تھے، رات کو قدر کی رات کو اکٹھا کرتے تھے. سارے جن کی تربیت کی ہوتی تھی ان کنیزوں کو اکٹھا کرتے تھے، ان غلاموں کو اکٹھا کرتے تھے. اکٹھا کرنے کے بعد کہتے تھے کہ دیکھو میں تم سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں، اس کے جواب مجھے تم سے چاہیے. ہم والا بتائیے کیا سوال ہے؟ کا پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ کہ تمہیں میرے یہ جو میرا تمہارا جو مولا ہوں، تمہارا آقا ہوں، یہ کیسا آقا؟ کا مولا آپ سے بڑھ کر کوئی اور شفیق آقا اس دنیا میں ہے ہی نہیں. مولا جتنی شفقت آپ نے کی ہے کوئی نہیں کر سکتا. ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کی کنیزیں، جتنی شفقت آپ نے کی ہے کوئی اور اس طرح سے نہیں کر سکتا. مولا سب سے زیادہ آپ نے شفقت کی. امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ اگر تمہیں میرے سے کوئی گلہ ہو، کوئی اخلاقی اعتبار سے، کوئی میں نے تم لوگوں سے تندی سے بات کی ہو، میں نے تم لوگوں سے بلند آواز میں بات کی ہو. کہا مولا کس طرح سے ممکن ہے، آپ شفیق ترین آقا ہیں، آپ شفیق ترین مولا ہیں، کس طرح سے ممکن ہے کہ آپ سے کوئی اس طرح کی چیز سرزد ہو جائے. امام علیہ السلام اس کے بعد ایک پورا کھولتے تھے، اور کھولنے کے بعد کہتے تھے کہ فلاں نے اس مقام پر یہ والا میرے ساتھ ظلم کیا، میرے ساتھ اس طرح سے بات کی، میری اس طرح سے حکم عدولی کی. امام علیہ السلام ایک ایک کر کے ساری چیزیں گنواتے چلے جاتے تھے. جب ساری چیزیں گنواتے تھے اور وہ سر جھکائے سب سن رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ بلا ابن رسول اللہ، آپ درست کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں رسول خدا کے فرزند، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے سے اس طرح سے ہوا. جب ساری چیزیں بیان کر دیتے تھے تو اس کے بعد امام کہتے تھے کہ دیکھو میں تم سب کو خدا کی محبت میں معاف کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز خدا کی محبت، سچی محبت میں دوسرے انسان کو معاف کر دینا، ایک چیز. دوسرا کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری ہدایت کی ہے، اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور دنیا کے چپے چپے پہ جا کے میرے بابا حسین کا ذکر کرنا شروع کر دو. امام چہارم نے ہدایت کا انتظام کیا، ہدایت کا انتظام خدا بند عالم کی خاطر. جب پروردگار کی خاطر ہدایت کا انتظام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پروردگار سے سچی محبت ہے اس کو دوسرے کی ہدایت کرنی ہے. مجھے اپنی زندگی میں ایسے ہونا ہے کہ میری چال بتا دے کہ یہ کسی قداور نہیں بلکہ کسی صادق آل محمد کے ماننے والا ہے. میری چال بتا دے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عمان میں مجھے ایک شخص بتا رہا تھا کہ جب ہر سال ٹیکس ریٹرنز جمع ہوتے ہیں تو جب ٹیکس ریٹرنز جمع ہوتے ہیں نا تو وہاں پر ایک خانہ لکھا ہوتا ہے مذہب. اور عمان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ واحد اس وقت کی سلطنت ہے، واحد اس وقت کی حکومت ہے کہ جہاں خوارج حکومت کرتے ہیں. یعنی سلطان قابوس، ابھی تو اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کے جو ہیں یعنی وہ خوارج کے جو عباسیہ فرقہ سے ہیں وہ اس وقت عمان میں حکومت میں ہیں. یعنی ان کی عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ باللہ من ذالک خطا پر تھے اور تائب ہو گئے. جب تائب ہو گئے تو اس وجہ سے ابھی ہم لوگوں کو امیر المومنین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ عباسیہ فرقہ اور یہ خوارج اس وقت عمان پہ حکومت کر. وہ عزیز بتا رہا تھا کہ جب بھی ٹیکس ریٹرنز ہم لوگوں کو دیے جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا جاتا ہے مذہب کیا ہے، آگے لکھا جاتا ہے اسلام، پھر لکھا جاتا ہے آگے اس کی شعبہ کون سا ہے، فرع کون سی ہے اسلام کی. اب اس میں ظاہری بات ہے کوئی خوارج لکھتا ہوگا، کوئی بازیہ لکھتا ہوگا، کوئی مالکی لکھتا ہوگا، حنفی لکھتا ہوگا، شافعی اور اس طرح کے جتنے بھی ہمارے پاس مکاتب فکر ہیں حتیٰ عقیدے کے اعتبار سے اشعری لکھتا ہوگا، معتزلی لکھتا ہوگا، ماتریدی لکھتا ہوگا، اور اس طرح سے بہت سارے ہمارے پاس جو فرقے موجود ہیں کلامی. وہ کہتا ہے کہ میں جب ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے ہیں، ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کے بعد اس نے دیکھے بغیر میری مہر لگا کے مجھے واپس کر دی.
کہتا ہے جیسے کاغذ مجھے واپس کیا تو میں نے کہا تم چیک تو کر لو کہ پہلا اتفاق ہے، تم چیک کر لو، ہو سکتا ہے میری جگہ پہ کہیں پر اشتباہ ہو گیا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے لکھا ہے مذہب اسلام، آگے فرع یعنی فرقہ، فرقہ لکھا ہے، اور تم نے فرقے کے اندر لکھا ہے شیعہ اثنا عشری، اور ہمارے عمان میں یہ معروف ہے کہ کوئی امام زمانہ کا انتظار ہو اور دھوکہ کر جائے ایسا تصور بھی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے جب لکھ دیا نا شیعہ اثنا عشری، ابھی اس کے ٹیکس ریٹرن چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے کہ یہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کس طریقے سے اہل بیت کے لیے سبب زینت بن گئے۔ اگر اس دنیا میں کسی کے بارے میں کہا جائے کہ یار یہ شیعہ ہے، فوراً کہہ دے یہ سچ بولتا ہوگا، یہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوگا، یہ تمام امور کے حقوق دیتا ہوگا، یہ جیسا باہر ہے ویسے ہی گھر ہوگا، اپنے دوستوں کے ساتھ خوش اخلاق، گھر آ کے اپنی زوجہ کے ساتھ بدتمیز۔ یہ شیعہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ فرد نہیں ہو سکتا کہ جس نے چوتھے امام سے اس ہدایت کے سبق کو لے کر ہدایت کرنے کا ذمہ اپنے لیا ہے، اپنے کندھوں پر لیا ہے۔ بس جہاں پر انسان محبت صادقہ کی بات کرے وہاں پر انسان کا عمل ایسا ہوتا چلا جائے کہ جہاں پر کوئی کہہ دے کہ یہ امام سجاد کا ماننے والا ہے، یہ امام زمانہ کا منتظر ہے، اب یہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ جاری نہیں کر سکتا کہ جس سے اگلے کی توہین ہو جائے۔ اب یہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ جاری نہیں کر سکتا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ اب یہ زبان سے گالی نہیں بول سکتا، ابھی یہ کان سے موسیقی نہیں سن سکتا، ابھی یہ آنکھوں سے فحشاء اور منکر نہیں دیکھ سکتا، اپنے ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، اس کی ٹانگیں اس کو کھینچ کے فرش عذاب پر لے آئیں گی، یہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ اگر میں سچی محبت کرتا ہوں، آج بھی جتنی آگ لگی ہے خداوند عالم ابراہیم کی طرح کہہ دے گا اسحاق کو، یا نارو کونی بردن و سلاما، اے آگ میرے علی کے چاہنے والوں پہ ٹھنڈی ہو جا۔ کیوں نہیں ٹھنڈی ہوگی؟ ٹھنڈی ہوئی ہے نا۔ اگر میں ہدایت کا بندوبست کرنے لگ پڑوں، اگر میں اپنی زبان کی پاکیزگی کا انتظام کروں، اس کا مطلب کہ میں سچی محبت کرتا اپنے مولا سے۔ اگر میں اپنے کانوں کی حفاظت کرتا، اس کا مطلب کہ میں سچی محبت کرتا اپنے مولا سے۔ اگر میں الاجل الاجل کہتا ہر روز کہ مولا آپ تشریف لے آئیں دعا عہد پڑھتے ہوئے، اور واقعاً اس طرح سے دل سے کہنا شروع کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کہ میں سچی محبت کرتا مولا سے، جس کے نتیجے میں، توجہ سے آخری جملہ پھر مسائل پڑھوں گا، جس کے نتیجے خداوند عالم جب لازوال محبت کرتا ہے انسان سے، ہمارے پاس روایات ہے معصومین کی کہ پروردگار اگر انحال بینی و بینہ الموت الذی جعلتا، اگر پروردگار نے یہ جو موت ہے ہمارے اور ان کے ظہور کے درمیان قرار دے دی، میں دعا کرتا ہوں فخرجنی من قبری، پروردگارہ وقت کے علی کے لیے مجھے مدد کے لیے نکال دینا، معتذرن کفنی، میں نے کفن باندھا ہو، ملبین دعوت الداعی شاہرن سیفی، میں نے اپنی تلوار پکڑی ہو، اور وہ جو پکارنے والا ہے اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا کعبے کی طرف چلا جاتا۔ ایسا ہے روایات میں، سلمان کو پروردگار واپس بھیجیں گے، من اہل البیت، مقداد کو دوبارہ بھیجیں گے، مالک اشتر کو دوبارہ بھیجیں گے، اصحاب کہف کو دوبارہ بھیجیں گے، کتنے اور افراد، یعنی 50 خواتین ہیں کہ جن کو خداوند عالم قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا، کتنے افراد ہیں کہ جن کو خداوند عالم قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا ظہور حجت کے بعد، جب تشریف لائیں گے تو اس کی مدد کے لیے اٹھائے گا۔ کیوں؟ چونکہ سچی محبت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر انسان سچی محبت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یقیناً خداوند عالم اس طریقے سے دروازے کھولتا ہے کہ زندگی میں کوئی بند دروازہ رہتا ہی نہیں، کوئی بند دروازہ نہیں رہتا۔ اور عزیزوں میں ایک یہ بات بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہاں جمع ہونا امام کے غم، یہ دلیل ہے کہ وہ جو بیج خدا نے خلق کیا تھا نا وہ سالم ہے، وہ اپنی سلامتی کے ساتھ ہے، کہ جس کو کوئی اور نہیں بلکہ امام حسین کاشت کر رہے ہیں، جس کو کوئی اور نہیں بلکہ اہل بیت کاشت کر رہے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ پروردگار ہمارے بدن کو معصومین کی بچی ہوئی گل سے بنا دے۔ کتنا کرم ہے پروردگار کا، یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہو جائیں، ہماری غمی کے ساتھ غمگین ہو جائیں۔ کس قدر شکر ادا کیا جائے
خداوند عالم کا اسی بات پہ کہ پروردگارہ ایک دفعہ تو نے زندگی دی ہے اور وہ زندگی بھی علی کی محبت میں دے دی. خدایا تو نے کتنی مہربانی کر دی، کتنا کرم کر دی. یہاں پر مصائب کا ذکر شروع، وہاں سے آنکھوں سے آنسو جاری. بہت قیمتی آنسو ہیں عزیزو، بہت قیمتی آنسو ہیں. رومال زہرا میں جمع ہو رہے ہیں. بی بی تشریف لاتی کہ میرے بیٹے کا پرسہ دینے آئے، میں ان آنسوؤں کو رومال میں جمع کر لوں. پروردگارہ قیامت والے دن میں جنت میں نہ جاؤں جب تک کہ اپنے حسین پہ رونے والوں کو نہ لے جاؤں. پروردگارہ میں تب تک جنت میں نہ جاؤں جب تک ان کو نکال نہ لوں وہاں سے. کتنی خداوند عالم نے فضیلت عطا کر دی. آئیے عزیزو اس عزادار سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں جو شب و روز اپنے بابا پہ گریا کرتے تھے. وہ مولا کہیں پر پانی بہتا دیکھیں تو گریا کرنے لگے، ہائے میرے بابا کی پیاس. کہیں بازار سے گزر رہے ہوں تو قصاب گوشت کے ٹکڑوں کے اوپر رومال لگاتے ہیں. کوئی پوچھے کہ رومال کیوں لگاتے ہو؟ کہا کہ ان گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کے سید سجاد گریا کرتے ہیں. کہا ہے مولا گریا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھتا ہوں تو قاسم کا پامال لاشا دینے. اے مولا کتنی دیر کوئی امام علیہ السلام کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتا تھا. جب کوئی ذبح کرنے لگتا تھا تو پوچھتے تھے اس کو پانی پلایا ہے؟ جب وہ کہتا تھا نا کہ مولا مسلمان ہوں، مولا آپ کی جد کی شریعت کے اوپر ہوں، کس طرح سے ممکن ہے کہ جانور کو بغیر پانی پلائے ذبح کرتا. امام علیہ السلام ایک دفعہ کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے، ہائے میرا بابا حسین، اور میرے بابا حسین کو پیاسا قتل کر دیا. ایک دفعہ امام سجاد کے گھر میں ایک راوی ہے منحال آتا ہے، تو جب پوچھا کہ مولا گھر پہ ہیں تو کہا مولا گھر پہ نہیں ہے، باغ میں گئے. جب پیچھے باغ میں گیا خوش تھا کہ مولا ابھی باغ کی طرف گئے. جب باغ میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی کے پاس کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں. تو جب گریا کرتے دیکھا نا تو منحال پوچھتا ہے کہ مولا کب تک روئیں گے؟ امام سجاد کہتے ہیں منحال تو نے انصاف نہیں کیا ہے. یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، یعقوب نے رو رو کے اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا. میرے 18 یوسف میرے سامنے پامال کر دیے گئے. اے منحال تو نے انصاف نہیں کیا. کہا مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ مصائب آپ پہ کب آئے؟ ایک دفعہ امام نے دوبارہ گریا کرنا شروع کیا، الشام الشام الشام. شام میں جو مصیبت آئی ہے سید سجاد پہ وہ کہیں اور نہیں آئی ہے. کہا مولا کیا ہوا، کیا وہاں پر کس طرح سے مصائب آئے؟ کہا کہ ہمیں بابو سعاد پہ کھڑا کر دیا گیا. کہا جاتا تھا کہ اندر دربار سج رہا ہے، اے شرابیوں کا دربار ہے، ہمیں باہر کھڑا رکھا گیا. جب میں کھڑا کھڑا تھک گیا نا تو ایک دفعہ جب تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گیا، اے سکینہ میری بہن میرے پاس آئی، ہاتھ جوڑ کے پوچھتی ہوگی بھیا آپ بیٹھ کیوں گئے ہیں؟ ان ظالموں نے تازیانے مارنے شروع کیے ہیں. امام سجاد نے کہا میں نے اپنی بہن سے کہا کہ دیکھو میری گردن میں لوہے کی توق ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، سورج کی تپش کی وجہ سے میری گردن کی چمڑی اترے جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی پانی ہے کہ جو میری گردن میں ڈال رہا ہے. میں نے دیکھا کہ میری بہن سکینہ ہے میری گردن میں پانی ڈالے. میں نے سکینہ کیا کر دی؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا ہے، میری توق اتنی گرم ہو گئی ہے. کہتے منحال تم نے انصاف نہیں کیا، ہمیں سب کو ایک زنجیروں میں باندھا گیا. میں اگر اپنا سر اٹھاتا تھا سکینہ کے پاؤں بلند ہو جاتے تھے. رجوکم اللہ. عزیزو ابن عتیبہ ایک راوی ہے، ابن عتیبہ کہتا ہے کہ جب یہ شام میں داخل ہوئے نا تو شامیانے بجائے جا رہے تھے. جب میں نے شامیانوں کی آواز سنی تو باہر جب نکلا پوچھا کون ہے؟ کہا کہ باغیوں کا قافلہ ہے جو خلیفہ کے خلاف بغاوت کی ہے، ان کا قافلہ ہے. کہتے جیسے میں قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بیمار ہے کہ جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جس کے چہرے سے پہچانا نہیں جا رہا کہ کون ہے.
کچھ بیویاں ہیں کہ جن کے سر پہ ردا نہیں ہے، کچھ سر ہیں کہ جن کو نیزوں پر بلند کیا گیا ہے، سر اتنے زخمی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے سر ہے۔ میں اس بیمار کے پاس گیا، میں نے جا کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ایک دفعہ بیمار نے اپنے چہرے کو اٹھایا، کہا ابن عتیبہ تو نے بھی نہیں پہچانا، میں تیرا مولا سجاد ہوں۔ ابن عتیبہ نے منہ پیٹنا شروع کیا، مولا کی یہ حالت کس نے کر دی؟ ابن عتیبہ کو مولا نے کہا یہ داستان بہت لمبی۔ اے ابن عتیبہ یہ بتا کہ تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا مولا 1000 درہم ہے۔ کہا جا ان پیسوں سے کچھ چادریں لے آ، میری پھپھیاں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام بغیر چادروں کے آ رہی ہے۔ یہ سارے تماشا کرنے کے لیے، میری پھپھیوں کے تماشے کے لیے کھڑے۔ ابن عتیبہ گیا، کچھ چادریں لے آیا، بیویوں میں چادروں کو تقسیم کیا۔ جیسے ہی دیکھا نا نیزہ بردار آئے ہیں، اے دوبارہ سے نیزے کی انی سے چادروں کو اتارنا شروع کیا۔ مولا نے کہا ابن عتیبہ ان سے کہ ان کو تھوڑے سے پیسے دے دے کہ ان سروں کو تھوڑا سا آگے لے جائے۔ کہا مولا سروں کو آگے کیوں لے جائے؟ کہا یہ سارے تماشا دیکھنے آ رہے ہیں سروں کا، اگر آگے لے جائے میری پھپھیوں کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ وہ زینب کے جو شب میں، جو رات کی تاریکی میں اپنی ماں زہرا کی زیارت کے لیے جاتی تھی، نہیں معلوم کس طرح سے بالوں کا پردہ کیا ہوگا، کس طرح سے چہرے کو چھپایا ہوگا۔ عزیز و امام کہتے ہیں کہ ہمیں لے جایا گیا، جب دربار میں پیش کیا گیا نا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تشت میں حسین کا سر تھا۔ اے ظالم اپنی چھڑی سے کبھی لبوں میں مارتا تھا، کبھی دندان میں مارتا تھا۔ عزیز و امام علیہ السلام کو آج زہر دے دیا گیا۔ جب حشام نے زہر دے دیا نا، زہر کا اثر جیسے ہی بدن میں آنا شروع ہوا، ساتھ ہی اپنے خلیفہ، اپنے جانشین امام باقر علیہ السلام کو بلایا۔ امام باقر کو بلا کے کہتے ہیں اے باقر بتاؤ آپ جب کربلا میں تھے تو آپ کا سن کیا تھا؟ کہا مولا میں 3 برس کا تھا۔ اے باقر بتاؤ آپ نے وہاں پر کیا دیکھا؟ امام باقر علیہ السلام نے بتانا شروع کیا، اے بابا میں نے اپنے دادا کا زخمی بدن دیکھا، اے بابا میں نے اپنے دادا کو اکبر کے سینے سے برچی نکالتے ہوئے دیکھا، اے بابا میں نے علی اصغر کے چھوٹے سے سر میں تیر پہ وسط دیکھا، اے بابا میں نے دادی سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگتے دیکھے، اے بابا میں نے کان زخمی دیکھے، اے بابا میں نے لاشوں کو پامال ہوتے دیکھا۔ امام سنتے جا رہے ہیں، گریہ کرتے جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک دفعہ جملہ کہا، اے بابا میں نے ایک ظالم کو دیکھا جناب ثانی زہرا کے پیچھے نیزہ لے کے جا رہا تھا، ایسے نیزہ